جی السلام علیکم آل مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں، اور تمام احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ اس حوالے سے اڈاپٹ کر رہے ہوں گے کرونا کے حوالے سے جو ایک پینڈیمک ہے۔ قانون شہادت آرڈر کا سلسلہ ہم دوبارہ سے مڈ ٹرم کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں۔ مڈ ٹرمز تک ہم نے اس میں ڈسکس کی تھی، ڈفرینٹ ریلیونسی آف فیکٹس کا چیپٹر ڈسکس کیا تھا، ایڈمیشن کو دیکھا تھا، ایویڈنس کیا ہوتی ہے، فیکٹ ان ایشو کیا ہوتا ہے، ریلیونٹ فیکٹ کیا ہوتا ہے، ہو کین بی اے وٹنس ان اے کورٹ اینڈ ہو کین ناٹ بی۔ تو اس کے علاوہ اور کافی ساری چیزیں اس میں ہم نے ڈسکس کی تھیں۔ آج جو ہمارا لیکچر جو ہے وہ اس کا ٹاپک ہے کنفیشن۔ تو کنفیشن کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ کنفیشن کون سی اسٹیٹمنٹس جو ہیں ان کو کنفیشن کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، کن اسٹیٹمنٹس کو کنفیشن کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا ہے، کون سے انڈیویجولز ہیں، کن سرکمسٹانسز میں دی گئی ان کی اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ کنفیشن کنسیڈر ہوں گی۔ اس کے اوپر ایک بڑا السٹریٹو جو ہے وہ ویو پوائنٹ جو ہے وہ آپ کا قانون شہادت آرڈر جو ہے وہ 6-7 آرٹیکلز میں آرٹیکل 37 سے سٹارٹ ہو کے آرٹیکل 43-44 تک جو ہے وہ 45 تک ہمیں بتاتا ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے اس میں جی آرٹیکل 37، کنفیشن کازڈ بائی انڈیوسمنٹ، تھریٹ اور پرومس وین irrelevant in criminal proceedings۔ تو ایز یوزول سب سے پہلے میں اس آرٹیکل کی بیر ریڈنگ کرتا ہوں، اس کے بعد ہم اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں اس کا کیا کانسیپٹ ہے۔ A confession made by an accused person is irrelevant in a criminal proceeding if the making of the confession appears to the court to have been caused by an inducement, threat or promise having inference to the charge against the accused person, proceeding from a person in authority and sufficient in the opinion of the court to give the accused person grounds which would appear to him reasonable for supposing that by making it he would gain any advantage or void an evil of a temporal nature in reference to the proceeding against him۔ تو کوئی بھی ایسا کنفیشن وچ ہیز بن کازڈ بائی مینز آف اینی انڈیوسمنٹ، کسی لالچ کے ذریعے لیا گیا ہو، کسی تھریٹ کے ذریعے، دھمکی کے ذریعے لیا گیا ہو، کسی پرومس، کسی وعدے کے ذریعے لیا گیا ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ تھریٹ، یہ انڈیوسمنٹ یا یہ پرومس جن کی ہم نے بات کی ہے، دس مسٹ بی کمنگ فرام اے پرسن ہو ہیز اتھارٹی ٹو ڈو دیٹ۔ مطلب اگر کوئی شخص اس ایکیوزڈ پرسن کے ساتھ کوئی پرومس کر رہا ہے تو اس کی اتھارٹی بھی ہونی چاہیے، اس کے پاس یہ ریزنیبل پاور ہونی چاہیے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے۔ انڈیوس اگر کر رہا ہے تو انڈیوسمنٹ کی وہ پیسے والا شخص ہونا چاہیے، کروڑ پتی ہونا چاہیے، لاکھ پتی ہونا چاہیے، یا اگر وہ کوئی تھریٹ کر رہا ہے تو اس کی جو ہے وہ نیوسنس ویلیو ہونی چاہیے۔ تو ان چیزوں کو دیکھا جائے گا کہ کیا یہ انڈیوسمنٹ کس شخص کی طرف سے آئی ہے، یہ تھریٹ کس شخص کی طرف سے آیا ہے، یہ پرومس کس شخص کی طرف سے جو ہے وہ اوریجینیٹ ہو رہا ہے۔ تو کیپنگ ان ویو دی اتھارٹی آف دی پرسن، کورٹ اس چیز کو دیکھے گی کہ یہ پرومس جو ہے وہ ریزنیبل ہے یا نہیں ہے، یہ تھریٹ، یہ انڈیوسمنٹ ریزنیبل ہے یا نہیں ہے۔ The court to have been caused by any inducement, threat or promise having inference to the charge against the accused person, proceeding from a person in authority and sufficient in the opinion of the court to give the accused person grounds which would appear to him۔ تو وہ جو انڈیوسمنٹ ہے یا وہ جو تھریٹ ہے یا وہ جو پرومس ہے، this is related to the charge against the accused person, it is having any inference with the charge۔ وہ انڈیوسمنٹ، وہ لالچ، اس کے خلاف جو الزام ہے اس سے متعلق ہے، وہ تھریٹ جو ہے وہ اس کے خلاف جو الزام ہے جس کے لیے اس کو چارج کیا جا رہا ہے اس سے متعلق ہے۔ تو کورٹ ایک تو اتھارٹی کو دیکھے گی کہ کیا یہ شخص جو ہے وہ اس چیز کو کرنے کی اتھارٹی بھی رکھتا ہے، جو انڈیوس کر رہا ہے، جو تھریٹ کر رہا ہے، جو پرومس کر رہا ہے، اور دوسرا یہ دیکھے گی کہ اس انڈیوسمنٹ کی ریزنیبلٹی کو، اس تھریٹ کی ریزنیبلٹی کو دیکھے گی، اس کی گریوٹی کو چیک کرے گی کہ کیا یہ اتنا بڑا تھریٹ تھا کہ کسی شخص کو یہ پریشان کر سکتا ہے، کیا یہ رقم اتنی بڑی ہے کہ اس لالچ میں آ کے کوئی شخص جو ہے وہ کسی دوسرے کے کیے ہوئے گناہ کو اپنے سر پر لے سکتا ہے،
کیا یہ انڈیوسمنٹ تھریٹ یا پرومس کی گریوٹی اتنی بڑی ہے کہ اس کو لے کے کوئی شخص جو ہے وہ پرومس کر سکتا ہے کہ میں یہ تمہارا کیا ہوا اپنے سر پر لے لوں گا. تو اس حوالے سے ایک ریزنیبل ججمنٹ جو ہے وہ بہرحال کورٹ کو فریم کرنی ہے. کورٹ نے ہر کیس کے ڈفرینٹ سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے اس بات کو ایڈجوڈیکیٹ کرنا ہے کہ کیا تھریٹ, انڈیوسمنٹ یا پرومس جو ہے that is being originated from a person who is capable to execute it, who is having due authority to do this, and whether this inducement or threat is reasonable. ان دو چیزوں کا فیصلہ جو ہے وہ یہ کورٹ جو ہے وہ ہر کیس کے ڈفرینٹ سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے کرے گی. تو اب اگر جو ہے وہ کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ اتھارٹی بھی ہے اور یہ لالچ بھی کافی ٹھیک ٹھاک ریزنیبل ہے, بہت بڑا لالچ ہے, بہت بڑی رقم ہے, یا تھریٹ کی گریوٹی جو ہے وہ سبسٹانشل ہے, تو ایسی صورت میں وہ جو انڈیوسمنٹ تھی, وہ تھریٹ جو تھا, وہ جو پرومس تھا, وہ اس لیے کیا گیا کہ اگر تم یہ الزام اپنے سر پر لے لو تو تمہارے خلاف جو چارج ہے اس کو جو ہے وہ منیمائز کروا دیا جائے گا, یا اس کو ویکیٹ کروا دیا جائے گا, یا تمہیں ہم بچا لیں گے, اس کیس سے نکال لیں گے, یا تم کسی مصیبت سے بچ جاؤ گے, یا تمہیں کوئی ایڈوانٹیج حاصل ہوگا اس کیس کے حوالے سے. تو ایسی صورتحال میں اگر یہ کورٹ جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہے کہ اتھارٹی بھی ہے اور وہ تھریٹ, پرومس یا انڈیوسمنٹ ریزنیبل بھی ہے, اور وہ تھریٹ, پرومس یا انڈیوسمنٹ جو ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دی چارج, وہ بھی یہ چیز بھی ہے, اور ایک اپریہنشن بھی جو سو کالڈ ایکیوزڈ ہے اس کے ذہن میں کاز ہوئی ہے کہ یہ کرنے سے مجھے کچھ ایڈوانٹیج ملے گا یا میں کسی مصیبت سے بچ جاؤں گا. تو اگر یہ چار چیزیں ہوں تو ایسی صورت میں ان سرکمسٹانسز میں وہ شخص جو کنفیشن کرے گا دیٹ کنفیشن از ناٹ اے ویلڈ کنفیشن. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ چار پری ریکوزٹس جو ہیں وہ ہمیں اس کے فلفل کرنے ہوں گے. ان چاروں میں سے اگر ایک بھی ڈیفیشینٹ ہو جاتا ہے یا دو ڈیفیشینٹ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ آرٹیکل 37 ہمارا اپلائی نہیں ہوگا. پھر وہ جو ہے وہ کنفیشن جو ہے وہ ایک ویلڈ کنفیشن جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. لیکن ان چاروں کی موجودگی میں تھریٹ, پرومس, انڈیوسمنٹ coming from a person who has authority, reasonability of threat, promise and inducement, and relationship of this threat, promise or inducement with the charge against the person, against accused person, and causing apprehension in the mind of the accused person that he will get a benefit, he will get an advantage, or he will avoid any evil of temporal nature. تو یہ 4-5 چیزیں اگر پوری ہیں تو کورٹ سمجھتی ہے تو اس کیے ہوئے کنفیشن کی بھی کوئی ویلیو جو ہے وہ نہیں ہوگی. تو یہ ہوگی جی بات آرٹیکل 37 کی. اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس آرٹیکل 38, کنفیشن ٹو پولیس آفیسر ناٹ ٹو بی پرووڈ. No confession made to a police officer shall be proved as against a person accused of any offense. کوئی بھی ایسا کنفیشن جو کہ پولیس آفیسر کے سامنے کیا جائے, کسی جرم کے ارتکاب کا اقرار جو کہ کسی پولیس آفیسر کے سامنے کیا جائے, دیٹ از ناٹ اے کنفیشن. وہ کنفیشن کے زمرے میں نہیں آئے گا اور اس کو کنفیشن بنا کے اس شخص کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا کسی بھی کورٹ آف لاء میں. اسی سے ریلیٹڈ ہے آرٹیکل نیکسٹ آپ کا 39, کنفیشن بائی ایکیوزڈ وائل ان کسٹڈی آف پولیس ناٹ ٹو بی پرووڈ اگینسٹ ہم. سبجیکٹ ٹو آرٹیکل 40, no confession made by any person while he is in the custody of a police officer unless it be made in the immediate presence of a magistrate shall be proved as against such person. اسی طرح سے کوئی بھی ایسا کنفیشن وچ ہیز بن میڈ ان دی پولیس کسٹڈی, جو ایکیوزڈ ہے وہ حوالات میں ہے یا وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے یا وہ جیل میں ہے, تو ایسی صورت میں وہ جو کنفیشن کرے گا وہ کنفیشن بھی کنفیشن نہیں ہے, اس کو ہم کنفیشن نہیں کہہ سکتے, نہ ہی وہ اس شخص کے خلاف جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے. ہاں البتہ اس میں ایک اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ اگر وہ شخص حوالات میں ہے یا وہ جیل میں ہی ہے اینڈ ان اے وے ہی از ان دی کسٹڈی آف پولیس,
اور پہلے تو ہم نے بات کی کہ جی اگر پولیس کسٹڈی میں ہے تو وہ ثابت نہیں ہوگا، لیکن اگر اسی پولیس کسٹڈی میں ملزم ہے اور وہیں پہ مجسٹریٹ بھی ہے موجود ہے، جوڈیشل مجسٹریٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اور مجسٹریٹ ان سے کوئی بات چیت کرتا ہے یا پولیس بھی کوئی بات چیت کرتی ہے مجسٹریٹ کی موجودگی میں، اور وہاں پہ وہ شخص اس بات کو کنفیس کرتا ہے کسی جرم کے ارتکاب کو، تو ایسی صورت میں وہ بات جو ہے وہ دیٹ کین بی کنسیڈرڈ ایز کنفیشن. ٹھیک ہے نا جی. تو صرف پولیس کی کسٹڈی جو ہے دیٹ از ناٹ سفیشینٹ. دی اسٹیٹمنٹ مسٹ بی میڈ بائی دی ایکیوزڈ پرسن ان دی امیڈیٹ پریزنس آف دی مجسٹریٹ، اونلی دین اٹ کین بی کنسیڈرڈ ایز کنفیشن. تو ادروائز پولیس کی کسٹڈی جو ہے وہ سفیشینٹ نہیں ہے. اس کی ایکسپلینیشن جو مجسٹریٹ کی ہے، مجسٹریٹ کا مطلب جوڈیشل مجسٹریٹ which has been defined in the Criminal Procedure Code of Pakistan 1898. It doesn't mean to include the village magistrates, head of villages who are bound to discharge magisterial functions. Instead, it means to say that only the judicial magistrate's presence will constitute that statement to be a confession. تو یہ دو آرٹیکلس کی بات ہوگی. اس میں ہم نے یہ انفر کیا کہ جی پولیس کے سامنے، پولیس کی انویسٹیگیشن کے دوران، اس کی مار پیٹ کے دوران، اس کے جو بھی انویسٹیگیٹو میئرز ہیں، جو پروسیجرز ہیں، ان کے دوران اگر وہ شخص جو ہے وہ کوئی بات کرتا ہے تو وہ کنفیشن نہیں ہے. ہاں وہی بات وہ مجسٹریٹ کی موجودگی میں یا جب اس کو کورٹ میں پیش کیا جائے گا پولیس کی طرف سے، تو وہاں جو بات کہے گا وہ مجسٹریٹ کے سامنے، اگر وہاں بھی وہ اس جرم کے ارتکاب کا اقرار کرتا ہے تو وہ کنفیشن ہوگا. یہ تھوڑی سی پروٹیکشن جو ہے وہ ایکیوزڈ پرسن کو جو ہے وہ دی گئی ہے تاکہ اس کو پریشرائز کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ تشدد کر کے یا کورسو میئرز اڈاپٹ کر کے جو ہے اس سے کوئی ایسی بات نہ منوا لی جائے جس کا ارتکاب اس نے کیا ہی نہیں، بلکہ اس کو جو ہے وہ ایک ٹرانسپیرنٹ اور ایک فری اینڈ فیئر انوائرمنٹ میں، ایک اوپن کورٹ میں مجسٹریٹ کے سامنے اس کو پورا موقع دیا جاتا ہے کہ وہ جو بھی حقیقت اور سچی بات ہے وہ کورٹ کے سامنے جو ہے وہ اٹریٹ کریں. اس کے بعد ہے جی آپ کا آرٹیکل 40. How much of information received from accused may be proved when any fact is deposed to as discovered in consequence of information received from a person accused of any offence in the custody of a police officer. So much of such information, whether it amounts to a confession or not, as relates distinctly to the fact therein discovered may be proved. اب پہلے تو ہم نے بات کی کہ جی پولیس کسٹڈی کے سامنے کی ہوئی جو بات ہے اس کی کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے and that cannot be proved in any court of law. لیکن اس کی ایک ہم کہہ لیں کہ ایک ایکسیپشن ہے. ہم بالکل یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پولیس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ that couldn't go in vain, تو اس کو ڈیو ویٹیج بہرحال ہمیں دینی ہے. تو کیونکہ پولیس کا اپنا ایک جو ہے وہ رول ہے انویسٹیگیشن میں اور کلیکشن آف ایویڈنس میں. تو جو ملزم ہوتا ہے وہ پولیس کی کسٹڈی میں رہتا ہے، حوالات میں رہتا ہے، جیل میں ہوتا ہے، تو پولیس کے پاس ایک ریزنیبل اپرچونٹی ہوتی ہے حقائق کو ڈسکور کرنے کے لیے. لہٰذا اس چیز کو ہم ٹوٹلی ڈسٹ بن نہیں کر سکتے. اس لیے یہ بات آرٹیکل 40 کو کرنے کی جو ہے وہ ضرورت پیش آئی، اور اس میں یہ بات کی گئی کہ جی کنفیشن جو ہے وہ اگر کوئی انویسٹیگیشن کے دوران کوئی وہ جو ایکیوزڈ شخص ہے اس سے جو انفارمیشن جو ریسیو کی جاتی ہے، کلیکٹ کی جاتی ہے، گیدر کی جاتی ہے بائی ڈفرینٹ انویسٹیگیٹو ٹیکنیکس، بائی اپلائنگ ڈفرینٹ ٹیکنیکس، تو اس میں جو کچھ فیکٹس جو ہیں اس سے ڈپوز ہوں گے، پروو ہوں گے. کچھ پولیس کو انویسٹیگیشن کے دوران راستہ ملے گا چیزوں کو اسٹیبلش کرنے میں، آئیڈینٹیفائی کرنے میں کہ یہ جو آفینس ہے کس طرح سے کمٹ ہوا ہے. تو اگر کوئی ایسی انفارمیشن ہے جو کہ ایکیوزڈ سے ریسیو ہوئی ہے، وہ کنفیشن ہے یا نہیں ہے، اس سے قطع نظر اگر وہ ایک ڈسٹنکٹیولی ایک الگ سے ایک دوسرے فیکٹ کو ثابت کرنے کے لیے وہ ایک سفیشینٹ ایویڈنس ہے، تو پھر اس بات کو ایکیوزڈ کی اس بات کو جو ہے وہ
اس ایک ڈسٹنکٹیو فیکٹ ان ایشو کو یا ریلیونٹ فیکٹ کو ثابت کرنے کے لیے اس کی اسٹیٹمنٹ کو پروڈیوس کیا جا سکتا ہے. ہاں صرف کنفیشن کے لیے ایک ایکسٹرا ڈیوٹی آف کیئر جو ہے وہ لاء نے اٹیچ کیا ہے کہ کنفیشن اگرچہ پولیس کے سامنے بھی کیا ہے لیکن وہ کنفیشن تب تک نہیں ہے جب تک وہ مجسٹریٹ کے سامنے بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو صرف پولیس کے سامنے اس کا ہونا جو ہے وہ سفیشینٹ نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اور فیکٹ ڈپوز ہوتا ہے اس انویسٹیگیشن کے دوران تو اس فیکٹ کو ثابت کرنے کے لیے اس ایکیوزڈ پرسن کی اس دی ہوئی اسٹیٹمنٹ کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تھینک یو.